السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا چینل اسکول آف تھاٹ. آج کا ٹاپک آپ کی اسکرین پر، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں. کمنٹ آپ نہ صرف اس ویڈیو کے متعلق کریں بلکہ ان تمام ٹاپکس پر کریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو. جب بھی کوئی نیا ایسپیرنٹ سی ایس ایس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن لینا شروع کرتا ہے یا جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سینئرز اس کو ایک فری ایڈوائس دیتے ہیں. وہ یہ ہوتے ہیں کہ بھائی اگر تو آپ کی انالیٹیکل اور کرٹیکل تھنکنگ ہے تو آپ اپیئر ہو ایگزام میں، نہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس ایگزام میں اپیئر ہونے کے لیے. بات حد درجے ٹھیک ہے کہ اگر آپ سوچ نہیں سکتے مختلف ٹاپکس کے اوپر اور آپ کا ذہن اس حساب سے نہیں چل رہا تو آپ لیک کر رہے ہیں، اور اس لیکنگ کو ہم دور کر سکتے ہیں اگر ہم کچھ پرسپیکٹیوز کے اوپر سوچنا شروع کریں. اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ انالیٹیکل تھنکنگ پہ بھی ڈسکشن کروں گا. اس کے علاوہ کچھ را آؤٹ لائنز بناؤں گا اسی انالیٹیکل تھنکنگ کی بیس پر، جن کی ایک پراپر آؤٹ لائنز میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر پریزنٹ کروں گا. تو دیکھتے ہیں انالیٹیکل تھنکنگ ہے کیا. Analytical thinking is a critical component of visual thinking that gives one the ability to solve problems quickly and effectively. آپ جو دیکھتے ہیں یا آپ کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو کس اینگل سے سمجھتے ہیں یا کس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں، یہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے یا انالیٹیکل تھنکنگ ہے. آپ جسٹ یہ سوچ لیں کہ آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو سوچ نہیں رہے یا سمجھ نہیں رہے تو وہ پھر آپ کی لیکنگ ہے. It involves a methodical, step-by-step approach to thinking that allows you to break down complex problems into single and manageable components. یہاں تک آپ کو بات کلیئر نہیں ہوگی. جب ہم اس کے پرسپیکٹیوز دیکھیں گے تو آپ کو کافی کلیئر ہو جائے گا کہ ہم انالیٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کس طرح کر سکتے ہیں اسپیسیفکلی سی ایس ایس کے ایگزام کے لیے. اس کے علاوہ اگر آپ زندگی میں بھی کسی بھی چیز کو یا کسی بھی ٹاپک کو انالائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی، یہ پرسپیکٹیوز آپ کو ہیلپ کریں گے اس کے بارے میں مزید سوچنے کو یا سمجھنے کو یا اپنی ایک اوپینین ڈیولپ کرنے کو. انالیٹیکل تھنکنگ کی کچھ پرسپیکٹیوز ہیں. اگر آپ کو کوئی ان نون ٹاپک دیا جائے اور آپ کے پاس اس کا ڈیٹا اس حد تک موجود نہ ہو جتنا آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، تب آپ کو یہ انالیٹیکل جو تھنکنگ ہے یا پرسپیکٹیوز ہیں وہ ہیلپ کریں گے اپنے ایسے کو سولو کرنے کے لیے. تو جب آؤٹ لائن بناتے ہیں، جب ایسے لکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ مینشن کرتے ہیں کہ بریکنگ دا میجر آئیڈیاز انٹو اسمال آئیڈیاز. آپ نے جتنے بھی آپ کے بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو بریک کرنا ہوتا ہے اسمال آئیڈیاز کے اندر. جیسے کشمیر ایشوز کے اوپر اگر کوئی ایسے آ جاتا ہے پرابلمز اینڈ سولوشن، تو آپ کے پاس پرابلمز کی ایک لسٹ موجود ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہوں، آپ ان کو کلیکٹیولی بنا کے اسے کشمیر ایشو کے پورے ایسے میں ڈسکس کریں. سولوشنز کیا ہونے چاہیے وہ سارے ڈسکس کریں کہ کون کون سا سولوشن کس طرح استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز مل کے میجر آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہمارے پاس ہے پیسٹ پلس ایل آر کا. پیسٹ بیسیکلی مینجمنٹ کا ایک کنسیپٹ ہے، یہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ڈسکس کریں گے. اور پروز کونز ریزنز اینڈ سولوشن، کسی بھی ٹاپک کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی خوبیاں ہوں گی اس میں، کوئی خامیاں ہوں گی، کوئی وجوہات ہوں گی، کوئی ان کے سولوشنز ہوں گے. وہ سارا کچھ آپ اس کے متعلق سوچیں کہ کیا ہو سکتے ہیں. کشمیر ایشو کی ہی بات کرتے ہیں، کیا فائدے ہیں اس کے انڈیا کو، کیا نقصانات ہیں اس کے انڈیا کو، پاکستان کو کیا فائدے ہیں، پاکستان کو کیا نقصان ہے، دنیا کو کیا فائدے ہیں، دنیا کو کیا نقصان ہے، وجوہات کیا ہیں، پاکستان کی سائڈ پہ کیا مسائل ہیں، انڈیا کی سائڈ پہ کیا مسائل ہیں، سولوشنز کیا ہیں، یو این او کیوں نہیں سولو کر پا رہا. تو یہ ساری چیزیں ان کے اوپر جب آپ سوچیں گے تب آپ اس کو لکھ پائیں گے. نیکسٹ ہے جی ہسٹری، پریزنٹ اینڈ فیوچر. اگر آپ کے پاس کوئی ہسٹری کا نالج ہے موجود ہے جو کہ کرنٹ سینیریو سے ریلیٹڈ ہے، وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. پریزنٹ میں یا فیوچر میں کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے. تو یہ سارے پرسپیکٹیو ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو سوچنا چاہیے. جیسے اگر گورننس کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مغلز کی گورننس بہت اچھی تھی. کیوں گورننس اچھی تھی؟ ہسٹری ہے. پریزنٹ آج ہمارے ملک کے اندر گورننس کیوں اچھی نہیں ہے؟
کیا ہم ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اگر کمپیئر کر سکتے ہیں اور اس میں سے کوئی اچھی چیز نکال کے ہم موجودہ دور کے اندر لکھ کے اسے فیوچر کے لیے اچھا بنا سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں مینشن کرنی چاہیے ان چیزوں کو؟ یہ وہ سیکنڈ پرسپیکٹو، تھرڈ پرسپیکٹو آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ ہسٹری کے اوپر سوچیں، پریزنٹ کے اوپر سوچیں، اور ان دونوں کو ملا کے آپ فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر سوچیں۔ نیکسٹ پرسپیکٹو ہے کہ آپ انڈیویجول ایک بندے کے متعلق سوچیں کہ اس کو اگر کوئی ٹاپک ہٹ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے۔ فیملی کے اوپر سوچیں، گروپ، سٹی، پروونس، اسٹیٹ، ریجن، گلوبل۔ اگر آپ دیکھیں ایک انڈیویجول سے بات چلی، فیملی پہ گئی، گروپ پہ گئی، سٹی پہ گئی، اور اینڈ پہ وہ دنیا میں چلی گئی، ٹھیک ہے؟ یہ بریکیج ہے کہ اگر کوئی ٹاپک ہے وہ ایک انڈیویجول کو کیسے ہٹ کر رہا ہے، وہ ریجن کو کیسے کر رہا ہے، وہ گلوبل جو ایشو ہے اس کو کیسے ہٹ کر رہا ہے۔ یہ پرسپیکٹو بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے جب آپ نے اپنی آؤٹ لائن بنانی ہو یا اپنے ایسے کو ڈیفائن کرنا ہو کہ میں کس نوعیت کا ایسے لکھ رہا ہوں اور میں اس کو کس طرح لکھوں۔ نیکسٹ چیز ہے کریکٹر وائز، پلیس وائز، کنڈیشن وائز تھنک کریں آپ۔ کنڈیشن وائز ریلیٹ کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہسٹری سے بھی کرتا ہے، پریزنٹ سے بھی کرتا ہے۔ پلیس وائز اس کو آپ ریجن وائز بھی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ اسے کنٹری وائز بھی سمجھ سکتے ہیں۔ کریکٹر وائز ایک ملک کا گورنر، لیٹ سپوز آج کا جو ہے ہمارے پرائم منسٹر ہیں مسٹر عمران خان، ان کی گورننس میں کیا خامی ہے؟ اگر مجھے ایسا کوئی پیسج مل جائے جو موجودہ دور کے اندر ہے، مہاتیر محمد کی بات کر لیتے ہیں، ملیشیا کے پرائم منسٹر ہیں، ان کی گورننس کیوں اچھی ہے؟ کیا چیز ہے؟ کریکٹر وائز تھنکنگ، کمپیریزن۔ یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، یہ پرسپیکٹو ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ نے سوچنا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے ایسے کو چلا سکیں، یا اگر کوئی ایسا ٹاپک آپ کے سامنے آتا ہے جو ان نون ہے تو آپ ان چیزوں کے اوپر سوچ کے اپنی ایک آؤٹ لائن بنا کے اپنا ایسے بیس کر سکتے ہیں۔ پیسٹ پلس ایل آر، بیسیکلی پیسٹ ایک مینجمنٹ کا کنسیپٹ ہے جو سٹینڈ کرتا ہے پولیٹیکل، اکنامک، سوشل اینڈ ٹیکنالوجیکل فیکٹرز کے اوپر۔ اگر آپ دیکھیں تجزیہ نگاروں کو رات کو بیٹھ کے بہت اچھی بحث کرتے ہیں، وہ اچھی بحث کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ دراصل وہ انہی پرسپیکٹو کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اور ان کی پریکٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر ان کو کوئی بھی ٹاپک دیا جائے تو وہ اس کے اوپر اچھی بحث کر لیتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی پریکٹس جو ہے اس کو اپنانا ہے تاکہ ہم بھی سوچ سکیں، ہم بھی اپنی جو ہے ٹاپک کے اوپر ڈیٹا اپنے دماغ میں ہی بنا سکیں۔ پولیٹیکل فیکٹرز ہیں، کوئی بھی ٹاپک ہے، ابھی تک ہم بات کرتے آ رہے ہیں کشمیر ایشو کی، اسی کے اندر میں آپ کو یہ سارے جو ہیں وہ فیکٹرز لگا کے دکھاتا ہوں۔ پولیٹیکل فیکٹرز، پولیٹکس کس طرح افیکٹ ہوتی ہے، پاکستانی پولیٹکس کس طرح افیکٹ ہوتی ہے، انڈین پولیٹکس کس طرح افیکٹ ہوتی ہے، ورلڈ پولیٹکس کس طرح افیکٹ ہوتی ہے، سوچیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اکنامک فیکٹرز، ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتے ہیں۔ ڈیفینس کا میجر حصہ جاتا ہے بجٹ میں سے، پاک آرمی کی طرف بھی جاتا ہے، انڈین آرمی کی طرف بھی جاتا ہے، اور یو این او کا بھی پیس کیپنگ مشن ہے، اس میں بھی کافی زیادہ جاتا ہے۔ لیٹ سپوز نیکسٹ ہے سوشل فیکٹرز، کس طرح لوگوں کو فرق ڈال رہا ہے کشمیر، ان کے لوگوں کے کیا حالات ہیں، انڈین لوگوں کے کیا حالات ہیں، پاکستان میں کیا حالات ہیں۔ سوشل فیکٹرز ہر جگہ پہ آلموسٹ مل جاتے ہیں۔ ایک اور بات کرتا چلوں گا یہاں پہ کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو سارے فیکٹرز مل جائیں ایک ہی ٹاپک کے اندر، لیکن پاسبلی آپ کو کافی سارے پرسپیکٹرز مل جاتے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ٹیکنالوجی فیکٹر، کشمیر ایشو پہ بات ہو رہی ہے، زیرو ہے یہاں پہ، ابھی مینشن کیا کہ لازمی نہیں ہے کہ ملے، اور مجھے بھی نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی ٹیکنالوجیکل فیکٹر ہوگا۔ لیگل فیکٹرز کی بات کر لیتے ہیں، قانون اگر تو ہم نیشنل لیول پہ بات کر رہے ہیں تو ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا مسلم لا جو ہے وہ، اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل لاز، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ٹھیک ہے، اس کی ریزولوشنز، وہ سارا کچھ کشمیر ایشو کے اوپر بہت سارے ہیں۔ ریسنٹلی ان کا جو آرٹیکل 371 تھا اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے مسئلے مسائل کھڑے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اتنی دیر سے کرفیو لگایا ہوا ہے، وہ سارے لیگل فیکٹرز میں آئے گا۔ نیکسٹ ہے جی ریلیجیس فیکٹرز، مسلم، ہندوز، کنفلکٹ، ایتھنک کنفلکٹس، ریلیجیس سے کس طرح امپیکٹ ہوتا ہے، اس سے لوگ کس طرح امپیکٹ ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے پرسپیکٹیو آپ کو ایک ایسے کے اندر مل بھی رہے ہیں اور ایک ٹیکنالوجیکل فیکٹر کا نہیں مل رہا۔
اسی طرح تمام ٹاپکس کے اوپر اگر آپ سوچتے جائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، ٹیکنالوجیکل، لیگل اور ریلیجس فیکٹرز مل ہی جاتے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہماری تھنکنگ ہوگی کریکٹر وائز، پلیس وائز، کنڈیشن وائز. اگر ہم کریکٹر وائز سوچنا چاہ رہے ہیں تو ہم کس کو سوچیں گے؟ پولیٹکس پہ سوچتے ہیں، پولیٹیشنز پہ سوچتے ہیں، بہت سارے آپ کو مل جائیں گے. اس کے بعد ایک جنرل تھاٹ ہے ڈسکرپٹیو ایسے میں فادر، فرینڈ، اکانومسٹ. ویمن امپاورمنٹ پہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو ویمن ایتھلیٹ کے بارے میں کوئی ایمبیسیڈر، کوئی آرم فورسز کی مس ملیحہ دودی ہیں، ثنا میر ہے. آرم فورسز کی بھی اگر آپ کو کچھ لیڈیز کے نام آپ کے ذہن میں ہوں، وہ سارا کچھ ہے. آپ نے ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ مطلب آپ کے ٹاپک سے وہ کس طرح ریلیونٹ ہے. اگر ریلیونٹ ہیں تو آپ ان کو مینشن کریں گے، ان کا کام مینشن کریں گے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پلیس وائز، سٹیز، کنٹریز، ان کا کمپیریزن. اب کچھ ایسے جس طرح بھی آتے ہیں، جس طرح ایک ایسے تھا کہ ہمیں نیکسٹ پروونس بنانا چاہیے یا نہیں، ساؤتھ پنجاب بنانا چاہیے تو یا نہیں. تو اس میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن اگر آپ دیکھیں تو سٹیز کا بنتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سارا بجٹ لاہور پہ لگ جاتا ہے، بہاول پور کے حصے، ملتان کے حصے کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، سٹی وائز کمپیریزن بن گیا. اسی طرح کنٹری وائز ہے. کنٹری وائز کی بہت ساری ایگزامپلز میں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ ایجوکیشن میں کر سکتے ہیں، اکانومی میں کر سکتے ہیں، آپ بہت ساری اس میں کمپیریزن دے سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی کنڈیشن وائز، ہسٹری، پریزنٹ، فیوچر. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے چکا ہوں. گڈ کنڈیشن کمپیریزن، پاکستان اونلی نیوکلیئر مسلم اسٹیٹ. اگر ہم نے اچھی بات کرنی ہے تو ہم اگر صرف مسلم کمیونٹی کو اٹھا لیں تو واحد پاکستان ہے جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہم نے بیڈ سچویشن میں بات کرنی ہے، بیڈ کنڈیشن کمپیریزن، کشمیر اینڈ فلسطین ورسز انڈیا اینڈ اسرائیل، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو ملکوں نے ان دو دوسرے ملکوں کے کیا حالات کر دیے ہیں. یہ سارے جو تھنکنگ ہے یہ آپ کو ہیلپ کرنے والی ہے آپ کی انالیٹیکل تھنکنگ بنانے میں. اب ہم اسی انالیٹیکل تھنکنگ کی بیس پہ بنائیں گے دو را ڈرافٹ آؤٹ لائن ایگزامپلس. یہ ڈرافٹ آؤٹ لائن ایگزامپلس ہیں، ان کی ایک پراپر آؤٹ لائن میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کے اندر پرووائڈ کروں گا. ابھی جو صرف ہم نے پڑھا ہے کہ انالیٹیکل تھنکنگ ہے، اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہم کس طرح کرنے لگے ہیں تو وہ اسی ایگزامپل میں ہوگی. آر ماڈرن وارز ناٹ ہولی وارز، 2017 میں یہ ایسے آیا تھا اور اس کے 2 ایریاز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ماڈرن وارز کا ہے اور دوسرا ہسٹورک وارز کا ہے. کمپیریزن بنے گا، کلیئر نظر آ رہا ہے کہ موجودہ وارز ہولی وارز ہیں یا نہیں. تو ہم تبھی ایکسپلین کر پائیں گے کہ جب ہم ماڈرن وارز اور ہسٹورک وارز دونوں کے اوپر بحث کریں. فرسٹ چیز ہے ہمارے پاس اس میں ماڈرن وارز. ماڈرن وارز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں آج کل کے دور میں اگر سوچا جائے تو؟ ہمارے پاس سیریا اور یمن میں ہو رہی ہے اور اس کے اندر پولیٹیکل ایشوز ہیں، ایک پرسپیکٹیو مل گیا. ریلیجیس ایشوز ہیں، سیکٹیرین بیسس پہ وہ لڑی جا رہی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ایران سعودی ہے، اس میں بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں. وہ اپنی اسینڈنسی چاہتا ہے ریجن میں اور ایران اپنی چاہتا ہے، اور ریلیجیس بھی ہیں، پھر سیکٹیرین کنفلکٹ ہے یہاں پہ بھی. نیکسٹ ہے یو ایس، افغانستان، رشیا اینڈ چائنا. یو ایس اور چائنا کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل بھی ہے، اکنامک بھی ہے. ٹریڈ وارز کے نام سے بہت سارے ٹاپک آپ کو نظر آ رہے ہیں. ورلڈ نمبر 1 اکانومی بننے کی دوڑ ہے. افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ سوشل بھی ہے، وہ ریلیجیس بھی ہے. رشیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک قسم کا ایونج ہے کیونکہ رشین امپائر ٹوٹا تھا یو ایس کی وجہ سے، اب وہ بدلہ لینے کی فراق میں ہے. تو پولیٹیکل بھی ہیں یہ سارے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی پرسپیکٹیو جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے وہ سارے کے سارے یہاں پہ آ رہے ہیں. پاکستان انڈیا کا کیا مسئلہ ہے؟ ریلیجیس بھی ہے، ٹیریٹوریل بھی ہے، سوشل بھی ہے اور پولیٹیکل بھی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی سودان، پولیٹیکل بھی ہے اور سوشل بھی ہے. اب یہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں جو اس وقت کی موجودہ جو صورتحال خراب ہے، یہ جو جنگیں چل رہی ہیں، سیریا یمن کے سول وار ہے، ایران سعودیہ ایک ٹسل ہے اور وہ ان دو ملکوں میں لڑ رہے ہیں، پروکسی وار کر رہے ہیں. یو ایس رشیا، ان کی ایک قسم کی ابھی بھی کولڈ وار چل رہی ہے. یو ایس چائنا کی ٹریڈ وار بہت مشہور ہے. اسی طرح باقی بھی ٹاپکس ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی را اینڈ ڈرافٹ آؤٹ لائن کا نیکسٹ پارٹ.
سیکنڈ ہم ڈسکس کریں گے ہسٹورک وار کو. ظاہر ہے اگر ہم نے اپنے ایسے کو بیس کیا ہے ماڈرن وارز پہ تو ہمیں ہسٹورک وارز جب تک نہ بنائیں تو ہمارا پراپر کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اس لیے ہم ہسٹورک وارز کو ڈیفائن کریں گے. لیکن اس میں دیکھیں میں نے سب سے پہلا پوائنٹ مینشن کیا ہے کروسیڈز کا. آپ لکھیں جتنا مرضی لکھیں لیکن آپ تھوڑا سا سینسیبلی لکھیں. اگر آپ کروسیڈ سے یا غزوہ بدر سے یا غزوہ احد سے چلنا شروع کریں گے اور سٹینس لیں گے کہ یہ ہولی وارز تھیں تو آپ کبھی بھی اس کو اچھے سے کنکلوڈ نہیں کر سکیں گے. میں کل آپ کو جو آؤٹ لائن پرووائڈ کروں گا اس کے ساتھ انٹروڈکشن اور کنکلوژن بھی موجود ہوگا. یہ دیکھیے گا کروسیڈز. بٹ اف وی کنسیڈر کروسیڈز it would be hard to reach a moderate conclusion or thesis statement. اگر ہم کروسیڈز کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں یا کسی ایسی جنگ پہ جو کہ پیورلی ریلیجیس تھی تو ہم اس کو ماڈریٹ کنکلوژن کی طرف نہیں لے جا سکتے. ہم اگر کوئی بھی جنگ ہوتی ہے دنیا میں وہ ہوتی کس بنیاد پہ ہے؟ کسی کنفلکٹ کی بنیاد پہ. وہ ریلیجیس بھی ہو سکتا ہے, وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی قسم کا کنفلکٹ ہو سکتا ہے. وہ لازمی نہیں ہے کہ ریلیجیس ہی ہو. اور وہی چیز اس نے پوچھی ہے کہ آر ماڈرن وارز ناٹ ہولی وارز. ہمیں صرف یہ پروف کرنا ہے کہ پچھلی وارز بھی ہولی وارز نہیں تھیں کمپلیٹلی اور آج کی وارز بھی کمپلیٹلی ہولی وارز نہیں ہے. کنفلکٹ کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور کنفلکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس لاسٹ سینچری وارز. بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس ایسے کے اندر سوچتے ہوئے یہ ہم دیکھ لیں کہ ہم اگر صرف لاسٹ سینچری لے لیں 1900 سے لے کے 2000 تک کی وارز دیکھ لیں تو وہ کافی آسان ہو جائے گا ہمارے لیے, بجائے اس کے کہ ہم کوئی وار لیں 1300 میں سے, کوئی 1400 میں سے لیں, ٹھیک, اس کے علاوہ کوئی اسلام کے آنے پہ لیں. یہ مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے مینیج کرنا اور اس کے اندر ڈیٹس بھی ڈفر ہو جاتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہوگا جی ورلڈ وار 1 اینڈ 2. اس میں کافی ساری ریزنز تھیں, پولیٹیکلز بھی تھیں, ریلیجیس بھی تھیں, ٹیریٹوریل بھی تھیں, بہت سارے کنفلکٹس تھے اس کے. تو یہ وہ وار ہے جو کہ 1900 کی سینچری میں لڑی گئی تھی دونوں وارز. اسی ٹائم ہولو کاسٹ بھی ہوا تھا جیوز کا, یہ پیورلی ریلیجیس تھا. چائنیز سول وار یہ بھی ہوا تھا. کیا مقصد ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے؟ سول وار کے پیچھے یا تو ریلیجن ہی ہوتا ہے یا پولیٹکس ہوتی ہے. زیادہ تر امکان اس بات کے ہوتے ہیں کہ سول وار کے پیچھے پولیٹکس ہی ہو. نیکسٹ ہے جی کولڈ وار. اس کی کیا وجوہات تھیں؟ پولیٹیکل اسینڈنسی. رشین سائڈ یہ چاہتی تھی کہ ہمارا جو تھاٹ ہے, ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ دنیا مانے, جبکہ امریکنز یہ چاہتے تھے کہ ڈیموکریسی چلے, اور امریکنز اس چیز میں کامیاب ہو گئے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی روانڈن سول وار. 1900 کی لاسٹ سول وارز میں سے یہ ایک ہے. کیوں ہوئی تھی؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل ہو سکتی ہیں, سوشل ہو سکتی ہیں, ریلیجیس ہو سکتی ہیں. یہ جب آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیوں تھیں, کیا کنفلکٹس تھے اس کے. نیکسٹ ہے جی عرب اسرائیل وار. 1960s کے بیچ میں, شاید 67 میں یہ وار ہوئی تھی. یہ وار کیوں ہوئی تھی؟ ظاہر ہے کہ عربز مسلم ہیں, اسرائیلیز جو ہیں وہ جوز ہیں, ریلیجیس ہے. اس کے علاوہ بھی کنفلکٹس نکل سکتے ہیں, پولیٹیکل ڈیفینیٹلی ہوں گے, ٹیریٹوریل 100% ہیں کیونکہ اسرائیل نے اپنی ٹیریٹری کافی حد تک جو ہے وہ فلسطین سے بنائی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس میں انڈو پاک وارز. بہت ساری جنگیں لڑی ہیں ہم نے پچھلے جو ہے 1900 کی دہائی میں, تو ان کو ڈسکس کریں گے. ٹیریٹوریل ہے, ریلیجیس ہیں, پولیٹیکل ہیں. ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس آؤٹ لائن کے اندر یا ہم اس ایسے کے اندر انٹروڈکٹری سٹینس کیا لینے والے ہیں. ہم 3 سٹینس لے سکتے ہیں, پازیٹیو, نیگیٹو یا ماڈریٹ. اگر ہم مین ریزن یا ہم اپنا سٹینس دیکھیں تو ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اف اٹ از دا ریلیجن, کہ مذہب ذمہ دار ہے جنگوں کا, یا اف اٹ از ناٹ دا ریلیجن, پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے. یا پھر ہم ماڈریٹ لے سکتے ہیں کہ مذہب ذمہ دار ہے, مذہب کی بنا پہ جنگیں لڑی گئی ہیں, لیکن ہم یہ سٹینس بھی اس کو ماڈریٹ کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ میجرلی مذہب کی بنا پہ نہیں لڑی گئی, اور بھی بہت سارے کنفلکٹس تھے. کوئی ایسا فیکٹ ہم دیکھ لیتے ہیں, 2 سینچریز کا ہم نے یہاں پہ کمپیریزن بھی دے دیا, کوئی ایسا فیکٹ ہم دیکھ لیتے ہیں
یا کوئی ایسا بندہ دیکھ لیتے ہیں, ہسٹورین, کوئی اینتھروپولوجسٹ ہم اس طرح کا دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں یہ ثابت کر دے کہ any person who claims that the wars have nothing to do with the religion or they are not majorly holy wars, یہ ایک اچھا فیکٹ ہمیں مل جائے گا اپنے آرگیومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے. اگر کوئی ہم سولوشن دے سکتے ہیں وارز کی روک تھام کے لیے تو وہ ہمیں اس میں ڈسکس کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی ہم صرف یہی تو ڈسکس نہیں کریں گے, کمپیریزن کر کے چھوڑ تو نہیں دیں گے, ہمیں اس میں کوئی سولوشن بھی بتانا پڑے گا کہ ہم اگر کسی چیز کے اوپر فوکس کریں تو یہ مزید کنفلکٹ کو روکنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ہم آرگنائزیشنز کا بھی ذکر کریں گے. میں نے پہلے بھی اپنے پرسپیکٹیوز کے اندر بھی مینشن کیا کہ آپ آرگنائزیشنز کا بھی سوچیں, ان کو کیسے آپ اپنے ایسے کا حصہ بنا سکتے ہیں, لائک UNOIC ETC. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن. انٹروڈکشن میں میں نے آپ کا سارا سٹانس بتا دیا, سولوشنز آپ کو دے دیے, اور یہ ایک ہماری ڈرافٹ آؤٹ لائن بن گئی. ایک جسٹ فرسٹ ٹرائی میں صرف ہم نے پرسپیکٹیوز کی مدد سے سوچ کے کہ پچھلی دہائی میں کون سی جنگیں لڑی گئیں, ہم سٹانس کیا رکھیں گے, ہم کنکلوڈ کیا کریں گے, ہم آرگنائزیشنز ایز اے سولوشن کون سی فراہم کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی سیکنڈ را ڈرافٹ آؤٹ لائن ہے, اور یہ ہے جوڈیشل ایکٹیویزم اینڈ ڈیموکریسی پہ. جمہوریت کا تو تقریباً سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کیا ہے, ہر CSS کے ایسپیرنٹ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کیا ہے, لیکن نئے آنے والوں کو جوڈیشل ایکٹیویزم کا مطلب یا اس کی ڈیفینیشن اتنی جلدی نہیں پتہ لگتی, چونکہ یہ ٹاپک ان کی نظروں میں آتا ہی نہیں ہے اتنی جلدی. جوڈیشل ایکٹیویزم کا بیسک سمپل کنسیپٹ یہ ہے کہ جب جوڈیشری آپ کی ڈیموکریسی کے اندر, آپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر, آپ کی گورننس کے اندر عمل دخل شروع کر دے اور حکومت کے فیصلوں کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کرنے شروع کر دے, تو اسے ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں کہ اپنا کام چھوڑ کے یا اپنی پریکٹس سے ہٹ کے وہ اسٹیٹ کے جو باقی ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہیں اس کے اندر ایکٹیولی اپنا حصہ لینا شروع کر دے. ہوا بھی ہے, جسٹس افتخار چودھری کے دور میں بھی ہوا ہے, اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں بھی ہوا ہے, اور حد درجے اب بھی ہو رہا ہے. تو یہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا میں نے آپ کو کنسیپٹ بتا دیا. اگر ہم اس کا دیکھیں, انٹروڈکشن آ گیا, انٹروڈکشن کے بعد ہم بتائیں گے کیا, ہم کیا ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو ہم یہی بتائیں گے کہ واٹ آر دیز ٹو ٹرمز اینڈ ہاؤ آر دے ریلیٹڈ. ہم بتائیں گے جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہے, ہم بتائیں گے کہ جمہوریت کیا ہے, اور یہ کیسے دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں انالیٹیکل تھنکنگ کی بیس پہ ہمیں لیگل اینڈ پولیٹیکل پرسپیکٹیوز اس میں کلیئر نہیں نظر آتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہوگا ہمارا کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز ہوں گے جو کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا حق دیتے ہیں یا منع کرتے ہیں. سوو موٹو لیتے ہیں ایک نوٹس, جسے ہم یہاں پہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں از خود نوٹس کے نام سے. وہ کس بنا پہ لیا جاتا ہے؟ کوئی آئینی حق موجود ہے ججز کے پاس, لیگل بیسس پہ ہم اسے دیکھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہوگی کہ ریزن کیوں وہ از خود نوٹس لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی وجہ تو رہی ہوگی, بہت ساری ہو سکتی ہیں. اگر حکومت ہے, وہ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے, اپنے کام کر رہی ہے, تو ان کے کام میں کیا کوئی مسئلے مسائل ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ مسئلے مسائل ہی ریزنز ہوں گے, جیسے willingly اور when democracy is not functioning, یا تو ججز اپنی خواہش کے تحت, یا جب ڈیموکریسی کام صحیح نہ کر رہی ہو تب جوڈیشل ایکٹیویزم کا کام کرتے ہیں. ایک اور وجہ بھی اس میں مزید یہ ہو سکتی ہے کہ فیوڈلز ہیں جتنے بھی ہیں, جاگیردارہ نظام ہے, جمہوریت کے ہوتے ہوئے بھی لا میکنگ اچھی نہیں ہے, پارلیمنٹیرینز آر کرپٹ. یہ سارا کچھ وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ریالٹی بھی یہی ہے, لا میکنگ فار اون بینیفٹ. اگر اس کی بہترین ایگزامپل دیکھنی ہے تو آپ NRO دیکھیں. یہ سارا کچھ ہمیں کس پرسپیکٹیو میں مل رہا ہے؟ لیگل اور پولیٹیکل کی بیس پہ ہمیں یہ سارا کچھ مل رہا ہے صرف تھنکنگ سے. اگر ہم ڈیفائن کر لیں ریزن کیا ہے, فلو ہم نے خود ڈیسائن کرنا ہے اپنے ذہن کے مطابق. اب ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ رائٹس آف دا سٹیزنس اینڈ دا فیلیئرز آف دا گورنمنٹ 3 to 4 انسیڈنٹ ایز اے پروف. اگر ہم اس کو دیکھیں, جیسے میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے آپ کے ساتھ کہ جب جمہوریت کام نہیں کر رہی ہوتی تب جوڈیشل ایکٹیویزم کام کرتی ہے. تو
جب پارلیمنٹیرینز کرپٹ ہیں، لا میکنگ وہ اپنی مرضی کے کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ عام باشندوں کو رائٹس تو نہیں نہ ملیں گے. وہی رائٹس ہم نے یہاں پہ ذکر کرنے ہیں. ایک چھوٹا سا 3 to 4 انسیڈنٹس میں نے لکھے ہیں. ایک انسیڈنٹ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ساہیوال انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے اندر بے گناہ مارے گئے تھے، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک آرٹیکل ہے، مجھے ایگزیکٹلی وہ آرٹیکل نہیں یاد، لیکن میں جب ویڈیو لکھوں گا میں آپ کو پروف کے ساتھ وہ مینشن کروں گا. اس کے تحت رائٹ ٹو لائف ہے، اور وہ کمپلیٹلی وہاں پہ توڑا گیا تھا کہ ان باشندوں کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا گیا جو کہ ہمیں آئین دیتا ہے. تو جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کسی ملک میں تو جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا ہے. دا پیریڈ آف دا جوڈیشل ایکٹیویزم ان پاکستان اینڈ اٹس فیوریبل امپیکٹس ان ڈیموکریٹک اسٹیٹ. جو انسیڈنٹ پاکستان کی جمہوریت کے اندر ہوئے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کے، اس کے فیوریبل امپیکٹ ڈسکس کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس ہے دا پیریڈ آف جوڈیشل ایکٹیویزم ان پاکستان اینڈ اٹس انفیوریبل امپیکٹ ان دا ڈیموکریٹک اسٹیٹ. 2 دفعہ یہاں پہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا کام ہوا تھا، ایک افتخار چودھری صاحب کے دور میں اور ایک ثاقب نثار صاحب کے دور میں. تو ہم ان دونوں کے دور میں سے وہ چیزیں اٹھائیں گے جو کہ فیوریبل رہی ہیں، اور وہ چیزیں بھی اٹھائیں گے جو ان کی وجہ سے انفیوریبل رہی ہیں. سولوشن آف جوڈیشل ایکٹیویزم ان اے ڈیموکریسی وہ دیں گے، اور اس کے بعد ہم کنکلوژن کر دیں گے. تو یہ ایک را ڈسکشن ہے، اور پچھلے ایسے سے یہ ڈیفرنٹ ہے. پچھلے ایسے میں کمپیریزن تھا، سولوشن تھے، اور ایک سٹینس تھا. اس کے اندر ہمارا سٹینس یہ ہو سکتا ہے کہ نہ تو جوڈیشل ایکٹیویزم اچھا ہے، نہ تو جوڈیشل ایکٹیویزم برا ہے. اگر حق مل جاتا ہے تو وہ اچھا ہے، اگر نہیں ملتا تو وہ برا ہے. فیوریبل انفیوریبل کا ذکر اسی لیے کیا ہے تاکہ اس ایسے کو بیلنس رکھا جائے. سولوشن بھی ظاہر ہے کہ اگر جوڈیشری کا کام انصاف دینا ہے تو انہیں صرف انصاف ہی دینا چاہیے، انہیں جمہوریت کے اندر ایڈمنسٹریشن اور گورننس کے اندر عمل دخل بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، جو ایک انٹلیکچوئل تھاٹ ہے، اور اچھے ممالک میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے.